ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ شیفیلڈ کی بہت عظیم ہستی، اس دور کے ایک جید عالم اور ہمارے رہبر اور لوگوں کے دلوں کی دھڑکن۔ شیفیلڈ میں جو ان کا نام اور مقام ہے اس سے کوئی نہ جانتا ہو یہ ناممکن ہے، بلکہ گرد و نواح چھوڑ کے پورے یورپ کے اندر یونائٹڈ کونسل آف ماس کی وجہ سے ان کا ایک نام ہے، اور جمعیت علماء کے ساتھ پاکستان ہو یا یہاں ہو ان کے اچھے تعلق، اور وہ ایک راہبر کی حیثیت سے یہاں پر رہ رہے ہیں، اور جہاں تک الحبیب فاؤنڈیشن کا تعلق ہے اس کے بھی چیئرمین ہیں جناب مولانا اسلم زاہد صاحب۔ سر، ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے یہ جو دورہ کیا، جی تو پہلے بھی آپ نے دورے کیے سال زرہ کے زلزلے کے دوران جی بھی، اور پاکستان میں مدد کی، جی سیلاب آیا تو وہاں مدد جی کی، جی تو اس دفعہ آپ جب گئے تو آپ کا کیا، یعنی کہ وہاں کیا کرتے رہے ہیں؟ اس دورے کا آغاز کہاں سے ہوا اور کیسے؟ پہلے جو ہمارا ہوتا رہا وہ تو میں یہاں سے ہو کے فنڈ کا کرتا رہا، اور ہمارے وہاں جو ساتھیوں کا کام، اس وقت تو میں نے یہ سوچا کہ میں جا کے خود وہاں کام کروں۔ تو پہلے ہم نے ایک کانفرنس کی جس میں جتنے اسلامک بورڈنگ اسکول ہیں ان کے پرنسپل اور ان کو وہاں دعوت دی، بیوہ خواتین کو اور یتیم بچیوں کو وہاں دعوت دی، اور اس کانفرنس میں ہم نے اس کا پروگرام کیا ایک، اور اس کے بعد ہم نے وہاں سامان تقسیم کیا، اور اس میں سامان ہم نے کھانے پینے کے جو فوڈ پیکج تقسیم کیے بیوہ خواتین یتیم بچیوں میں، اور جو ہمارے یہ جانے سے پہلے آپ قبلہ یہاں جانے سے پہلے آپ کر کے گئے تھے انتظام کہ میں یہ جا کے کام میں کروں اس گا؟ مرتبہ میں نے یہ سوچا کہ لوگ ہر رمضان میں بھرپور لوگ تعاون کرتے ہیں، تو میں نے یہ عزم کیا اس مرتبہ میں اپنے ہاتھوں سے جا کر دوں گا اور کام بھی خود دیکھوں گا کہ کیسے ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ ہم نے ترتیب بنائے پروگرام۔ تو ایک کانفرنس ہم نے کی، اس میں سب جتنے اسلامی بورڈنگ اسکول یا یتیم خانے جتنے باغ میں ان کے جو پرنسپل ادارے چلانے والے ان کو بلایا، اس کے علاوہ جو ہے یتیم بچیوں بیوہ خواتین معذور لوگوں کو وہاں مدعو کیا، اور اس میں انہوں نے شرکت کی اور ان کی وہاں دعوت بھی کی۔ اس کے بعد سامان تقسیم کیا، فوڈ پیکج لوگوں کے لیے تقسیم کیے، اور جو اداروں کے جہاں لڑکوں کے ادارے ان کو کمپیوٹر ہم نے دیے، لڑکیوں کے جو اسلامک بورڈنگ اسکول ہیں ان میں ہم نے سلائی اور کڑھائی کی مشینیں ان کو دی کہ وہ ایجوکیشن کے ساتھ یہ بھی سیکھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اداروں سے جو ہے بچے اسپانسر کیے، جن لوگوں کی طرف سے مطلب لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ کوئی کسی یتیم بچے یا بچی کی کوئی کفالت کرنا چاہتا ہے، اس کو تعلیم اور کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے پھر ہم نے ان لوگوں کی طرف سے وہ کیا۔ بیوہ خواتین جن کا پہلے سے الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن تعاون کر رہا ہے ان کے گھروں میں جا کر خود میں نے وزٹ کیا، اور وہاں سے میں نے بات بھی کی کہ کس حالت میں یہ، بیوہ خواتین کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو کوئی ذریعہ معاش پیدا کر کے دیتے ہیں یا ان کو منتھلی دیتے ہیں یا کیا ان سلسلہ کو ہے؟ ہم دونوں کام کرتے ہیں۔ ان کو ہم سلائی مشینیں دی ہیں اور کہ وہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا کام چلائیں، اور ان کو ہم جو ہے مدد بھی کرتے ہیں، متواتر مدد بھی کرتے ہیں، کیونکہ کچھ کے 3 بچے ہیں کچھ کے 4 بچے ہیں، اس سے جو ہے وہ ان کا کام نہیں چلتا۔ تو دونوں کا ہمارا ہوتا ہے کہ دونوں طرح سے ہم ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے بھی کام کریں، اور ان کو جو ان کی ضرورت ہے ان کو پورا کرنے میں بھی، یہ اچھا، ہمارا اس میں ہوتا ہے۔ تو قبلہ یہ جتنے آپ کو یعنی کہ جو آپ کام کرتے ہیں اس کی ایک آپ یہاں بھی آ کے لوگوں کو بتاتے جی ہیں جی بالکل بڑے اچھے طریقے جی سے، اور بتایا جاتا ہے اور پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ الحبیب جی فاؤنڈیشن کیا کر رہا جی جی ہے۔ تو اس کے علاوہ وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں جی وہ بھی آپ کو سراہتے ہیں، وہاں کے جو مخیر الحمدللہ حضرات شاہ ہوتے صاحب وہاں ہیں؟ جتنا اہل علم طبقہ جو ضرورت مند ہے، یعنی ہمارا سب سے ہٹ کے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی درخواست آ کے ہمیں دے، بلکہ وہاں ائمہ کے ذریعے سے ٹیچروں کے ذریعے سے الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن معلومات لیتی ہے کہ کون کہاں ضرورت مند ہے، اور اچانک اس کے پاس ہم پہنچتے ہیں شاہ صاحب۔ اچھا، اس سے جتنے ان کی دعائیں ان کے دل خوش ہوتے ہیں، آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اور میں نے یہ سب سے ہٹ کے طریقہ یہ شروع کیا کہ آپ جو ہے نا شہروں میں جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں آدمی رہے اور وہ نہیں، ہمارا یہ ہے کہ بالکل پسماندہ دیہاتوں میں بارڈر کے نزدیک جو غریب دیہات ہیں وہاں سے ائمہ کے ذریعے سے ٹیچروں کے ذریعے سے معلومات لیتے ہیں، اور ان کے پاس جا کر پہنچ کے ان کی مدد کرتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے لسٹ میں آ جاتی ہیں کہ یہ بھی ابھی ہے، تو جو ہمارا فنڈ ہوتا ہے اس سے ان کو بھی اس طرح مدد دی جاتی ہے۔ آپ کمپیوٹر دے رہے ہیں، جی آپ الحمد سلائی للہ مشینیں دے جی رہے جی ہیں، آپ
فوڈ کے پیکیجز جی دے جی رہے بالکل ہیں، الحمدللہ. آپ مختلف چیزیں وہاں فراہم کر رہے ہیں. جی جی تو یہ اتنا بڑا کام، ایک یہاں پر آپ امام مسجد بھی ہیں، جی جی ایک یونائٹڈ کونسل آف ماسک کے چیئرمین بھی ہیں، جی جی. جمعیت علماء کے ساتھ بھی ہیں. تو آپ کس طریقے سے اتنا پورا کر شاہ لیتے صاحب بات کیا کہ دیکھیں یہ آپ جیسے لوگوں کا تعاون ہے. آپ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ ابھی تعاون کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں. جتنے ہمارے یہاں جو طبقہ ہے وہ ہر طرح سے ان کا تعاون رہتا ہے مالی. یہ لوگوں کی امانت ہے. میں تو ایک ذریعہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور میں اپنے جو ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب نے میرے بارے میں جو کہا، یہ اپنے شیشے میں منہ دیکھتے ہیں، ان کا حسن زنہ یہ بڑے آدمی ہیں. تو ان نے جتنی بارے میرے تعارف کے حوالے سے، میں تو ایک طالب علم ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں. میری یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی ہمارا کام قبول ہو جائے. اور وہ حدیث اور میرے پیش نظر رہتی ہے کہ ایک خاتون جو عملی اعتبار سے کوئی زیادہ باکردار نہیں تھی، پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا اسے. تو میرا بھی یہ ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ کہیں جا کر پہنچ جائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مقبول ہو جائے، اور وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. لوگوں کی امانت بھی صحیح جگہ پہنچے اور وہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے. اور اس میں جو ہے نا ہر طرح کے کوئی معذور لوگ، کوئی جو ہے نا یہ بیوہ خواتین، یتیم بچیاں، تو ان کے لیے ہمارا یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں. وہ ان کو ہم جو ہے نا یہ سلائی اور کڑھائی کی مشینیں دے کے کہ وہ کریں. اور بچوں کے لیے کمپیوٹر کا، یہ دیکھیں یہ معذور ایک آدمی، اس کی ٹانگ نہیں ہے بیچارہ، اور اس کے ساتھ ہم متواتر مدد کریں. اس مرتبہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا، اور یہ مستقل ہمارا ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. معذوروں کی بھی آپ مدد کرتے ہیں، اور یتیموں کی آپ، وڈوا کی آپ مدد کرتے ہیں، اور اسکول کے جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے تو وہاں بھی آپ مدد کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح مساجد میں ہم کلاسیں دیتے ہیں، جہاں جو ہے نا وہاں کلاسیں نہیں ہوتی. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہاں لوگ، مسجد تو بنی ہوئی ہے لیکن وہاں تعلیمی کوئی انتظام نہیں، مدرسے نہیں ہے وہاں، تعلیم کا کوئی سسٹم نہیں. تو ہم ان کو اسلامی تعلیم بھی اور دنیا دینی دونوں تعلیم جو ہے ان کے ہم جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. ان کے لیے ٹیچر ان کو دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں پڑھائیں. اور میں پھر پوچھوں گا کہ یہاں کے تو مخیر حضرات آپ کی مدد کرتے ہیں، کیا وہاں کے بھی مخیر حضرات آپ کے کام کو سراہتے اور مدد کرتے ہیں؟ وہاں ابھی تک اہل علم جتنا طبقہ ہے، جیسے شفیل میں آپ شاہ صاحب جانتے ہیں مجھے کہ میری حیثیت کوئی نہیں، لیکن آپ جیسے علم والے لوگ، آپ جیسے دل والے لوگ عزت کرتے ہیں. تو اسی طرح باغ میں بھی جتنے اہل علم ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ، وہ میرے کام کو سراہتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. وہاں سے ابھی تک تعاون کوئی مجھے نہیں ملا، نہ میں نے کوئی کوشش کی. کیوں؟ ظاہر بات ہے جن علاقوں میں میں کام کرتا ہوں تو وہ تو بہت انتہائی غربت ہے. تو البتہ اسلام آباد ہے یا پنڈی ہے تو وہاں یہ کوئی سسٹم بن سکتا ہے، لیکن ابھی تک میں نے وہاں تعاون لینے کا کوئی سسٹم نہیں سیٹ کیا. تو ہم نے وہاں پر اس مرتبہ یہ لیپ ٹاپ اور یہ کمپیوٹر دیے اداروں میں، پھر جا کے خود افتتاح کیا میں نے، کہ دیکھا کہ کس طرح جو ہے نا وہ یہ یہاں یہ سلسلہ، اور یہ وہاں بالکل نئی چیز تھی. باہر جیسے پسماندہ علاقے میں کمپیوٹر کا یہ مطلب ان اداروں کے لیے، اور بڑا شوق تھا لوگوں کو کہ یہ ان کے لیے کوئی چیز ایسی ہو. اور الحمدللہ یہ جو ہے نا یہ تو یہ قبلہ آپ 84 میں یہاں آئے تھے. جی جی. تو 84 سے لے کے اب تک یہ آپ کام کر رہے ہیں؟ یہ 2005 سے میں نے یہ اس طرح کا کام شروع. پہلے تو بحثیت امام یا بحثیت ایک جو ہے مطلب ایک ٹیچر استاد میں کام کرتا رہا. تو 2005 سے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ کام ڈال دیا کہ لوگوں کا، مجھے اتنی توقع نہیں تھی، اتنا زیادہ لوگوں نے تعاون بھیجا. تو میں وہاں جا کے سلسلہ شروع کیا تقسیم کا. اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب ٹھیک ہے، یہ جب لوگ ختم ہو گیا تو ہم بھی کام ختم کر دیں گے. اور پھر جا کر میں نے دوبارہ وزٹ کیا. میں نے دیکھا کہ لوگ خستہ حال ہیں، بہت بری عادت ہے. اور ہمارے یہاں برطانیہ میں چونکہ لوگوں کی سوچ الگ ہے. ایک تو برطانیہ کا انسان بہت رحم دل ہے، کہیں کسی کو پریشان دیکھے تو یہ تڑپ جاتا ہے. اللہ نے ہمیں جو دل دیا اس پر بھی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور جو یہاں کی اور سہولتیں ہیں اس پہ بھی اللہ کے شکر گزار ہیں. ہر جگہ یہ بات نہیں ہوتی. وہاں میں نے یہ دیکھا کہ جو بہت ایسے ضرورت مند لوگ ہیں، مثلا کچھ جو ہے بیوہ خواتین ہیں، تو ان کو حکومت کی طرف سے جو پیسے، مکانات جن کے تباہ ہو گئے، حکومت نے معاوضہ دیا، لیکن ان کو نہیں ملا اس لیے کہ وہ ان کے نام پہ زمین نہیں تھی. اچھا. اب دیکھیں ان کا قصور کیا ہے. اگر ایک بیوہ خاتون ہے، اس کے نام پہ زمین نہیں، اس کے سسر کے نام پہ زمین ہے، اور اس کا گھر وہاں بنا ہوا تھا، اسے معاوضہ نہیں ملا کیونکہ کاغذات تمہارے نام پہ نہیں. تو وہ گہرائی میں اتنے وہاں لوگ نہیں سوچتے کہ یہ ضرورت مند ہے ان سے. تو میں نے پھر وہاں جو وہ ادارے ہیں ان سے بھی میں نے بات کی. میں نے کہا کہ کیوں آپ کسی اپنے قانون میں یہ بات نہیں لاتے کہ یہ مجبور ہیں بیچاری، ان کو مکان کا معاوضہ آپ دیں.
تو انہوں نے کہا کہ یہ بات مظفرآباد میں جا کے آپ بات کریں جہاں قانون پاس ہوتا ہے، ہم تو قانون پہ عمل کرنے والے ہیں، اسمبلی میں لوگ یہ بات کرتے ہیں. تو اس طرح کی سوچ جیسے یہاں لوگوں میں ہے کہ کسی کو ضرورت مند کو دیکھیں، اس کی کس طرح مدد کی جائے، اس کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کریں، یا اس کی بنیادی ضرورت کو جا کے دیکھنا، وہاں لوگوں میں یہ سوچ بہت کم ہے. تو اس حوالے سے آپ کا جو یہ دورہ ہے، جی اس دفعہ جو آپ جی گئے، جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا کامیاب رہا، اور کتنا آپ نے یعنی کہ جو آپ سوچ کے گئے تھے کہ میں یہ کام کر کے آؤں گا، کتنے پرسنٹ آپ کام یہ کرتے میری ہیں؟ سوچ سے زیادہ کامیاب رہا. یہ دن رات میں نے پروگرام کیے، اور میں نے وہاں جا کر میں نے کہا کہ کوئی جگہ جہاں ہمارا کام ہے میں جاؤں گا. کئی علماء نے یہ کہا کہ وہ بہت دور دراز آپ بیمار بھی ہیں، دل کا میں مریض ہوں. تو الحمدللہ پھر میں گیا ہر جگہ، خود پہنچا، اور میں نے یہ نیت کی تھی کہ لوگوں کی امانت میں جا کے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کروں. دور و دراز بالکل بارڈر کے نزدیک شاہ صاحب پہاڑیاں ہیں، وہاں ہمارے ادارے ہیں ماشاء اور اللہ. برانچیں ہیں اس کی الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کی، وہاں بھی میں پہنچا. یہ ان راستوں میں جنگلات میں گزرتے ہوئے تو وہاں، اور یہ ہم نے شخص آغاز ہی ایسی جگہ سے کیا تھا جہاں لوگ نہیں پہنچتے. کوئی کچا راستہ ہے، جیپ آپ کو بک کرانی ہے کہ پیدل چلنا ہے. تو اس حوالے سے میں الحمدللہ یہ بہت میں بھرپور طریقے سے یہ کامیاب رہا. اور پھر ان اداروں میں یہ دیکھیں، یہ سامنے ادارہ، یہاں سے ہم نے بچے 4 بچے بڑے بڑے اداروں سے اسپانسر کیے. یہ ریڑے میں، یہ بھی ایک بہت دور و دراز علاقے میں ایک ادارہ جہاں اسلامک بورڈنگ اسکول ہے، اور وہاں سے ہم نے بچے اسپانسر کیے. اس طرح کے جو ہے تقریباً بڑے بڑے 5 اسلامک بورڈنگ اسکول ہیں جن کو مدرسے کہتے ہیں. وہ اسلامک بورڈنگ اسکول ہی ہوتے ہیں کہ وہاں جو ہے اس طرح جو ہے نا وہ بچے ضرورت مند تعلیم حاصل کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح یہ ایک اسکول ہے اور مدرسہ بھی ہے، اسلامک بورڈنگ اسکول ہے، اور یہاں دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں دی جاتی ہیں. یہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، اور یہ بھی بالکل بہت پہاڑی بارڈر کے نزدیک ہے. اب ان کا کام دیکھ کے تو میرا دل چاہتا تھا شاہ صاحب کہ جتنا میرے پاس ہو میں ان کے سارا حوالے کر دوں. اتنا بڑا کام کر رہے ہیں وہاں، لیکن انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، لوگوں کے پاس اب بچوں کی تعداد آپ دیکھیں کتنے ہیں. تو ان کے لیے میرا یہ ہے کہ کوئی ایسی ترتیب بنے کہ ان کے ہاں میں زیادہ سے زیادہ ان کو ٹیچر دوں، ان کا کوئی جگہ تعمیر کرا کے دوں. اس حوالے سے تو میرا یہی ہوتا ہے کہ جہاں کام یہاں دیکھا آپ کے ہاتھ میں ایک آپ کے ہاتھ میں آسا نظر آ رہا ہے، چھڑی نظر آ جی رہی ہے، وہ وہ تھکن کی وجہ سے یا پٹائی کی وہ ایک تو سنت ہے. سنت. اور وہ پہاڑی علاقوں میں آپ کے پاس چل ہونا سکتے. چاہیے. جب آپ کو پیدل چلنا ہے نا تو اس کا بغیر جو ہے نا وہ آپ نہیں چل سکتے، اس کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ تھوڑا نہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ بچوں کی جب کلاس لیتے ہیں تو ٹیچر بہت نہیں، یہ کلاس لینے کے لیے وہ تو مجھے جو ہے نا وہ سنت سمجھ گئے، اور وہاں کا کلچر بھی ہے یہ. تو وہ اس لیے میں نے یہ رکھا ہے ساتھ جو ہے نا، اور وہ اچھا بھی لگتا ہے. ایک دور میں بچوں کو مارا جاتا تھا اسکولوں میں، اب تو میرا خیال بالکل ختم ہو گیا ہے وہ مار والا دوسری یہ جو میرے ہاتھ میں یہ تو مارنے والا ہے تو ہم نے تو یہ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کا ایک خدشہ ہوتا ہے کہ جو مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں ان کو زبردستی پڑھایا جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ بات کر رہا تھا. ایسی بات نہیں ہے کہ بچے دل جمعی سے خود پڑھتے ہیں، پیرنٹس چاہتے ہیں محبت سے. اور یہ ایک ہمارا معاشرہ ہے اور کلچر ہے اور ہمارا اسلام ہے، ہماری تہذیب ہے کہ جتنا اسلام کے پاس محبت اور پیار کا سبق ہے اتنا کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. ہمارے ہاں یہاں بھی بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بولنے کی طاقت آنی چاہیے، سننے کی طاقت آنی چاہیے، لکھنے کی طاقت آنی چاہیے اور پڑھنے کی طاقت آنی چاہیے. ہمارے مدرسوں میں یہی طاقتیں سکھائی جاتی ہیں لیکن صرف بتائی نہیں جاتی. تو اس لیے میں اس طرف گیا تھا قبلہ صاحب. تو آپ نے ماشاءاللہ یہ جو تعمیراتی کام ہو رہا ہے جی اس میں بھی دیکھیں، یہ جو آپ سامنے جو ادارہ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا ادارہ ہے. یہاں بچپن میں نے بھی حفظ کیا ہے. اچھا، یہاں آپ پڑھ کے آئے تھے؟ جی بالکل، یہ ہمارا بنیادی ادارہ ہے، اور یہاں سے بھی ہم نے 4 بچے اسپانسر کیے. یہ ان کا جامعہ عائشہ صدیقہ بہت بڑا ادارہ تھا بچوں کا، جو شہید ہو گیا تھا زلزلے میں. ابھی دوبارہ اس کی تعمیر شروع ہے، اور اب ان کی یہ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی کمرے کی تعمیر میں کوئی ان کی مدد کرے، کوئی کمرہ ان کو تعمیر. تو آپ بول سکتے ہیں نا کہ اگر کوئی شیفیلڈ سے یا گرد و نواز سے جو بھی اس فلم کو دیکھتا ہے یا علم نیوز کی جو ویب سائٹ سے دیکھتا ہے یا ٹی وی پہ دیکھتا ہے تو وہ اسپانسر کرنا چاہیے، اسپانسر کرے. اور جو ہم باقاعدہ ان کو کانٹیکٹ دیں گے، یہ تحقیق کریں کہ اس ادارے کا یہ ہے. پہلے بھی میرا یہی ہے کہ جو لوگ بچے اسپانسر کرتے ہیں اپنا کانٹیکٹ بھی دیتا ہوں، ادارے کا بھی دیتا ہوں کہ آپ پتہ کر لیں جو آپ کی امانت ہے وہاں پہنچ گئی ہے. اور اس حوالے سے یہاں بھی اس ادارے میں کوئی آدمی کوئی مطلب کوئی کمرہ بنوانا چاہتا ہے، کوئی جو ہے نا کوئی بچی یا بچے کو اسپانسر کرنا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے ہم بالکل وہاں پہنچا دیں گے، اور ان کو کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیں گے اس کا. کہ اسی طرح جتنے ادارے ہیں، یہ بہت سارے ادارے ہیں جن میں گیا اور وہاں دیکھا اور ان سے کچھ بچے اسپانسر کیے، کچھ جہاں ہماری کلاسیں اس کا وزٹ کیا. اور یہ وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک تو وہاں کے ہمارے باغ کے لوگ جو ہے نا ادھر برطانیہ میں نہیں ہیں، بالکل بہت کم ہیں. کم لوگ ہیں. تو یہاں لوگ مطلب زیادہ اچھے لوگ ہیں، تعاون کرنے والے ہیں. تو غربت وہاں زیادہ ہے.
दूसरा ज़लज़ले में जो तबाही हुई है उसके असरात अभी तक बाकी हैं, और गरीब लोग जो है ना वो अपने पाँव पे खड़े होने में उनको बड़ा मसला दरपेश है। और इस हवाले से जो पैसा बरतानिया से गया था या हुकूमतों ने दिया था या मुख्तलिफ कंट्रीज ने दिया था, क्या आप समझते हैं कि वो पैसा वहाँ पर खर्च हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि हम तो उस एरिया में इतना कोई शाह साहब, जो पैसा गया था अगर सारा खर्च होता ना तो वो ऐसा कुछ बन जाता कि लोगों ने सोचा भी ना होता। वो पैसा बहुत आगे पीछे हुआ है, और ये सब इदारे, बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। एक कहता फलाने ने गलती किया, दूसरा कहता फलाने ने गलती किया। कुछ काम हुआ है जो लोगों ने खुद जो है, जैसे तुर्की ने वह खुद जाके कुछ काम किया, कुछ ममालिक ने खुद जाके जो काम किया वो तो ठीक काम हुआ। जो वहाँ के लोगों के ज़रिए से जो हुआ तो वो बहुत कम हुआ है, बिल्कुल जो ज़्यादा ये है कि लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुँची, और बहुत मामूली वो लोगों तक वो चीज़ें पहुँची हैं, और बहुत काम जो है जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसीलिए अभी तक ज़रूरतमंद वहाँ हैं और उनकी कोई बुनियादी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं, लेकिन उसका किसी को एहसास भी नहीं। और हमारे और आप जैसे लोग जब पहुँच जाते हैं तो हमें थोड़ा सी फिक्र होती है, तो हम तो अपनी हैसियत के मुताबिक ही कर सकते हैं। अब मेरा तावन शेफील्ड से है, रातरम से है, डनकास्टर से है, तो आगे पीछे तो मेरे पास जाने का इतना वक्त भी नहीं होता। ये तो ठीक है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, लेकिन ये अच्छा ये एक इदारा है, ये भी बहुत दूर दराज में है। ये खल पाने लिए एक इलाका है, ये जो सामने आप देख रहे हैं, तो यहाँ इनके यहाँ बच्चियों का भी मदरसा, बच्चों का भी मदरसा है, और यहाँ से भी मैंने कुछ बच्चियाँ स्पॉन्सर की हैं, बच्चे भी स्पॉन्सर किए। इसी तरह एक और इदारा है जिसमें ये अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो ये यहाँ अच्छा ये अभी ये एक बेवा खातून है, तो उनका घर आप देखें किस हालत में ये ज़िंदगी, इनके 3-4 बच्चे हैं, और इनके हम भरपूर ताउन करें, लेकिन हमारा तो महदूद फंड होता है, इतना तो नहीं होता किसी को घर बनवा के दे दें। लेकिन कोई अगर इसके लिए करेगा तो किसी को घर बनाने के लिए जो है ना वो कोई करता है, या कम से कम जो है ना उनकी माना मुस्तकिल कोई मदद करना चाहता है, 5,000 देना चाहता है, 10,000 देना चाहता है, तो ये हम उन तक बाकायदा पहुँचाएँगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह में जब वापस आए, कुछ लोगों ने हमारी ये CD DVD देखी है, तो अभी भी कुछ लोगों ने तावन किया है बच्चों के स्पॉन्सर करने के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं यहाँ के लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और आप इदारों का, इल्म का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमेशा बढ़ चढ़ के हमारे इस काम में हमारे साथ तावन किया, और भी दीनी कामों में माशाल्लाह आप नुमाया है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे शहर में ऐसे इदारे, ऐसे अहले इल्म, ऐसे ज़राए मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए से हम किसी भी नेकी के काम में अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं। उसमें इल्म का बहुत बड़ा किरदार है। अभी ये इल्म न्यूज़ के हवाले से, इल्म अखबार के हवाले से, ये सारा जो है, तो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये नोमानपुरा, ये वस्ती बाग में एक इलाका है, इनके यहाँ जो हमने बच्चियाँ स्पॉन्सर की, इनके यहाँ बच्चों को बेदारा, बच्चों का भी, और इनके यहाँ ये भी है कि जो बिल्कुल बेसहारा ख़वातीन हैं वो भी आकर रहती हैं, और उनको भी ये तालीम देते हैं, और बड़ी ख़वातीन को भी उनके खाने पीने का भी ये इंतज़ाम करते हैं। तो ये जो है न इनका ये इनकी एक वहाँ के लोगों की आपसे क्या ख्वाहिश है कि भाई आप हमें ये चीज़ चाहिए, अगर ये कर दें तो क्या, यानी कि एक बड़ा जो वो स्टेप लेना चाहते हैं, मुख्तलिफ इदारों में आप जाते हैं? सबसे बुनियादी जो इज्तिमाई ख्वाहिश लोगों की यह है कि कोई एम्बुलेंस हो, कि वहाँ अभी बाग में एम्बुलेंस का कोई सिस्टम नहीं है। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि आप जो एक बुनियादी ज़रूरतें हमारी पानी और अद्वियात हैं, उसके ऊपर आपका उनके यह है कि एक एम्बुलेंस हो जो उनको फ्री सर्विस गरीबों को मुहैया करे। कहीं भी उनको जाना है, बस किसी को पिंडी जाना है, क्योंकि वहाँ बहुत महदूद अस्पताल है, इलाज कोई सख्त किस्म की तकलीफ हो कहते हैं कि आप पिंडी ले जाएँ, इसको इस्लामाबाद ले जाएँ, तो वहाँ लोगों के पास इंतज़ाम नहीं होता। बहुत सारे लोग इसलिए वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं कि उनको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने का उनके पास इंतज़ाम नहीं होता। इलाज की तो बात की बात है। तो इस हवाले से हम ये चाहते हैं कि कम से कम बुनियादी ऐसी सहूलत लोगों के पास मौजूद हो कि जहाँ वो फ़ोन करें या कॉन्टैक्ट करें और ऐसे ज़रूरतमंदों को देख के मजबूरों को वहाँ पहुँचाया जाए। तो ये एक इज्तिमाई ज़रूरत है बाग शहर की। और इसके अलावा इंफरादी तो जो ज़रूरतमंद है जिसके पास आप जाएँ तो उसकी ज़रूरतें तो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब यतीम बच्चियों से आप बातें सुने, बाद में कहता है कि बस इनके लिए भी सब कुछ करें कि इनकी तालीम का इंतज़ाम हो, ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। बेवा ख़वातीन का भी इसी तरह मसला है। और जो इदारे हैं जहाँ बच्चों की तालीम है और उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम है, और उनके लिए भी ये इदारा जिसमें जो है ना ये बड़ी औरतों को भी तालीम दी जाती है जो बिल्कुल बेसहारा है, और उनके साथ ये जो है ना उनको तालीम भी देते हैं, उनके खाने पीने का सब ज़रूरियात का उनके बच्चों के लिए भी इंतज़ाम करते हैं। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा मुझे यकीन है कि जो लोग सुन रहे हैं, जो नाजरीन हमारे हैं, वो यकीनन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एम्बुलेंस बरतानिया वाली एम्बुलेंस नहीं है कि जो कम से कम 20 लाख या 25,000 पाउंड से मिलेगी। वहाँ तो 4-5 हज़ार पाउंड तक बेहतरीन
ایمبولینس مل جاتی ہے, چھوٹی سی ایمبولینس جس میں صرف ڈیڈ باڈی کو یا کسی مریض کو یا کسی ایسی ماں کو زچگی کے دوران بچانے کے لیے تو کوئی ایک آدمی بھی وہ اسپانسر کر سکتا ہے. اور یقیناً جب وہ چلے گی تو یقیناً اس کے اوپر جو الحبیب فاؤنڈیشن کا نام ہوگا یا مخیر جو آدمی دے گا اس کا نام ہوگا, تو وہ ہر ایک یاد رکھے گا. تو یہ ایک مجھے یقین ہے کہ یہ قبلہ آپ کو ملے گی. اس کے علاوہ پانی کے اوپر یعنی کہ صاف پانی جو ہوتا ہے وہاں پر اس کی فراہمی کے بارے میں پانی کا باغ میں پرابلم نہیں ہے, اس کا جگہ جگہ چشمے اور پیپوں کا سسٹم بھی ہے, تو پانی کے حوالے سے باغ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ خود کفیل اللہ کے بعد اللہ نے ان کو خود کفیل کیا ہوا ہے. البتہ یہ کھانے پینے کا ہے اور لوگوں کی بنیادی ضرورتیں اس حوالے سے مکانوں کا مسئلہ ہے اور تعلیم کا مسئلہ ہے, اور اس حوالے سے اگر اللہ تعالیٰ زیادہ وسائل دیں. مجھ سے اس مرتبہ اسکولوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اسکولوں میں بھی کمپیوٹر دیں. ہمارا تو بہادر ہم نے کہا کہ جہاں بالکل ابھی تک نہیں ہے وہ جو ہمارے اسلامی بورڈنگ اسکول یا یتیم خانے, تو میں نے کہا وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے زیادہ زکوٰۃ کا فنڈ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو ملے. تو یہ وہاں سے دیکھیں یہ ایک جو ہے یہ ادارہ ہے اور یہاں سے بھی ہم نے بچے اسپانسر کیے ہیں, اور یہ ہے اس میں پلندری کے نزدیک ہے یہ, تو وہاں بھی ہم گئے دور و دراز جگہوں میں. یہ جو بچے اسپانسر آپ کرتے ہیں تو یہ ہر سکول سے یا ہر ادارے سے مدرسے سے 2 4 5 بچے اسپانسر کر لیتے ہیں؟ جو بڑے ادارے ان سے 4 کیے ہیں. آپ کا کرائٹیریا جو ہے اڈاپٹ کرنے کا وہ غربت یا مفلسی سب سے پہلے یتیم بچہ یتیم بچی, اور اس کے بعد جو بہت ہی غریب, یہ تو زیادہ ہمارے پاس یتیم ہے. کچھ ایسے بالکل جو وہاں کے ادارے ان کے پرنسپل ان سے بات کرتے ہیں کہ بہت ہی پہلے یتیم بچے آپ ہمیں دیں, اس کے بعد جو بہت ہی غریب ہیں. اچھا ان کا یہ ہے کہ جو لوگ یہاں تعاون کرتے ہیں رقم ان کی ہوتی ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں, یہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں اور میں ذریعہ ان لوگوں کے تھرو جو ہے نا. اچھا اس بات پر یہ ہوا کہ مجھے اسپانسر 13 ملے تھے, وہاں میرے پاس درخواستیں اداروں سے 25 آئی, تو پھر ہم نے رقم تھوڑی کم کر کے جو رقم یہاں سے ہم جو ہے نا 250 پاؤنڈ لیتے ہیں, تو رقم ہم نے کم کر کے وہاں کے پرنسپل اداروں کے جو ذمہ داروں سے مشورہ کر کے کہ کسی کو ہم منع نہ کریں, سب کو ہم نے وہ اسپانسر کیا. تو ابھی آتے ہی ہمارے ایک بہت ہی محترم دوست ہیں, ان سے میں نے ذکر کیا تو ان کے صاحبزادے نے جو اور 4 بچے اسپانسر کیے, تو وہ بھی ابھی الحمدللہ ہم جو ہے نا ان کو اپنی لائن میں رکھا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی کے لیے اس کے کھانے پینے کا اس کی تعلیم کا پورا انتظام کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین, میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والے جنت میں ایسے قریب ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے ایک امتی کی کہ اس کام پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اتنا بڑا درجہ ہمیں دیں اور ہم اس کا ذریعہ بنیں. اور شاہ صاحب میرا اور آپ کا ایک ہی طرح کا کام ہے کہ ہم ذریعہ ہیں. جیسے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا اس میں لینے دینے کا کچھ نہیں ہے, امانت ہے اسے پہنچانے کا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ. یہ دیکھیں بہت ہی بلندی پہ یہ علاقہ, یہ بیسوٹی اس کا نام ہے, بالکل بارڈر کے نزدیک ہے. اور یہاں ہمارا 2005 سے الحبیب کے تھرو جو اب برانچ چل رہی ہے, اور یہاں 2 ٹیچر ہم نے دیے ہوئے ہیں جو یہاں کام کرتے ہیں اس علاقے میں. اور اس علاقے میں اگر ہم یہ تعلیمی کام نہ کرتے تو کوئی تعلیم کا سسٹم ہی نہیں تھا. وہاں کے لوگ بہت خوش ہیں, وہاں کے بچے بچیاں خواتین جب میں گیا تو بھرپور انہوں نے استقبال کیا. تو ہمارا مقصد یہ چیز تو نہیں ہوتا لوگ استقبال کریں, لیکن اصل میں یہ ضرورت یہاں کی ایسی ہے. اور اسی طرح یہ اس کے بعد یہ گاؤں ہے, یہ نکر اس کا نام ہے, یہاں بھی ایک ادارہ ہمارا کام کر رہا ہے, اور یہاں پہ بھی اسی طرح بھرپور طریقے سے لوگ جو ہے وہ دلچسپی لیتے ہیں کہ تعلیم ہو اس کی. اور یہ اس کے بعد یہ کھل مدیانہ اس کی سینٹرل ماسک ہے, اور یہاں بھی ہماری ایک برانچ ہے جو کام کر رہی ہے. بچی اور بچیاں یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے نا ہم نے جو برانچیں دی اس میں سے ایک یہ بھی ہے. ایسے ہے کہ جہاں بہت ہی غریب لوگ ہیں, ضرورت مند ہیں, اور اگر ہم تعلیمی انتظام نہ کریں تو ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. تو یہ مختلف جگہوں میں مختلف طرح سے الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ سارا کچھ بتایا کہ بھئی آپ نے اتنا خوبصورت ایک اپنا دورہ جو مکمل کیا اور یقیناً کامیابی ہوئی. تو اب آپ آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ناظرین سے یا جو بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے وہ مدد اور معاونت کر سکتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ان کو یہ جو اشارات آپ اس میں دیکھیں, آپ جو بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ بچے اور بچیوں کو اسپانسر کرنا چاہتے ہو, میرے پاس بہت بڑی لسٹ ہے ابھی جو اور بھی جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بچے اسپانسر ہوں اداروں سے, یا کوئی جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے کوئی آپ مکان بنا کے دینا چاہتے ہیں, تقریباً 1.5 لاکھ 2 لاکھ میں اس کا ایک اچھا مطلب ہے جس میں وہ آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکے بن جاتا ہے. یا اسی طرح کسی ادارے میں آپ کوئی کمرہ بنانا چاہتے ہیں
کہ جہاں بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کریں گے. یا وہ سنی قصبے جو میں نے دکھایا بہت ہی پسماندہ علاقے میں, بہت دور و دراز میں, وہ بالکل ایسے کوئی ٹینٹ سے لگائے, وہ بہت بڑی تعداد میں بچے اور بچیاں ہیں. اس ادارے کے ساتھ کوئی تعاون کرے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ ان بیچاروں کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں, یا ان کے لیے یہ جو ادارہ بھی ہے, یہ یہاں بچے بچیاں جو ہے یہ جا رہے ہیں, تو یہ بہت ہی بڑی تعداد میں بچے بچے ہیں اور انتہائی غریب جان لوگ ہیں اور ان کے پاس بالکل وسائل نہیں ہیں. یقیناً یقیناً جو قبلہ آپ کام کر رہے ہیں اس میں خدا اور خدا کے رسول بھی خوش ہوں گے اور یہ دنیا بھی خوش ہوگی اور لوگ بھی خوش ہوں گے. جب صاف ظاہر ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں تو خداوند عالم اور اس کے رسول کو بھی خوشی ہوتی ہے, اور یہی خوشی جو ہوتی ہے تسکین قلب کا باعث بنتی ہے. تو قبلہ صاحب آخر میں ایک جملہ آپ سے یہ سننا چاہوں گا کہ آپ نے مختلف جگہوں پر گئے تو تصویروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ پر آپ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں, کہ وہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں پر یہ اصل میں یہ میرے بہت ہی محسن عالم دین ہے مولانا الطاف خان آزاد, یہاں بھی وہ تشریف لائے تھے اور یہاں بھی کئی مرتبہ وہ آئے ہیں. تو یہ وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا اچانک, تو یہ ان کی قبر مبارک ہے جہاں پہ ہم نے جا کے فاتحہ پڑھی ہے. اور ان کے صاحبزادے مولانا عرفان آزاد ہے جو ابھی ان کی جگہ کام کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو بس یہ ہے کہ یہ آخری آدمی کا یہی ہوتا ہے, اور انہوں نے علاقے میں بہت بڑا کام کیا, بڑی اللہ نے ان کو عزت دی تھی, ہر فیلڈ میں انہوں نے کام کیا, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. تو یہ حالانکہ بہت دور تھی یہ جگہ, میں نے کہا کہ میں ہر صورت میں جاؤں گا اور وہاں پہ بھی جا کے. تو میں ناظرین اسی کے ساتھ قبلہ صاحب اب میں اجازت چاہوں گا, پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آپ نے بہت سی باتیں کی, اگر کوئی مس ہو گئی تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. ناظرین, قبلہ صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جتنی شاہ صاحب نے باتیں کی وہ مجھے تھوڑا سا میری عزت میں وہ اپنی طرف سے یا اپنا آئینہ دیکھ کے یا اچھائی کی باتیں کر رہے ہیں, ہرگز ایسی بات نہیں ہے. میں ان کی شخصیت سے ذاتی طور پر اس لیے متاثر ہوں کہ ایک شخص جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا گراف جا کے متوازن ہو جاتا ہے, بالکل برابر ہو جاتا ہے. لیکن اگر جیسے جیسے وقت گزرتا جائے اور ایک عالم کی عظمت میں اضافہ ہوتا رہے اور اپنے آپ کے اندر اور لوگ اس کو اور زیادہ عزت دیتے رہیں اور پھر اور زیادہ عزت دیتے رہیں, تو یقیناً وہ شخص قابل تحسین, قابل ستائش ہوگا اور ہمارے لیے رہبر سے کم نہیں ہوگا. میں اس شخصیت کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ ان کے ہر کام میں ایک بڑھائی آئی ہے, ایک پلس گراف ان کا جو ہے بلندی کی طرف گیا ہے, اور ہمیشہ مثبت طریقے سے یہ کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ آج جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان تھے جناب مولانا اسلم زاہد صاحب, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہمیں, ہمارے بچوں کو اور ہمارے لوگوں کو اسی طرح کی ویلفیئر ایسوسیشن چلانے کا, جیسے کہ الحبیب فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں یا مختلف طریقوں سے غریب و غربا کی مدد کر رہے ہیں, خداوند عالم ہمیں بھی جذبہ دے اور ہمارے بچوں کو بھی. اور ہمارے بچے جب یہ سنیں تو ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جب جو اچھا آدمی کام کرتا ہے تو اس کا بہت ہی نام اور مقام بلند ہوتا ہے. میں اجازت چاہوں گا. اسی کے ساتھ تمام میں اپنے میڈیا گروپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, علم نیوز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور قبلہ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خصوصاً سے ذیشان ادب نقوی کا کہ جنہوں نے سارا کام کیا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید فیاض حسین کو اجازت دیں, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.